الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ قال اللہ تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال رسولنا صلوات ربی وسلامہ علیہ اذا دخل رمضان ینادی مناد یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ بزرگوں، دوستو، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج شعبان کی 24 تاریخ ہے اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا جمعہ ہم لوگ رمضان میں ہوں گے۔ رمضان کے لیے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، یعنی گزرے ہوئے، سلف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو نیک ہوں اور گزر گئے ہوں، اسی کی جمع اسلاف ہے۔ تو اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے تک رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے۔ کب رمضان ملے کہ اس میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر، اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع اور سجدے کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اس کے سامنے لمبے لمبے قیام کر کے، اس کی کتاب کی تلاوت کر کے، اس کی کتاب کو پڑھ کے، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے صدقات و خیرات کر کے اس اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر، اس لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے مہینے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اس بات کے ذریعے کہ یہ قرآن کے نازل کیے جانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، یہ ایک خوبی ہے، یہ رمضان کی ایک خوبی ہے۔ دوسری خوبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو صفدت الشیاطین، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، گرفتار کرا دیتا ہے، تاکہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے صرف نہیں، اللہ کے لیے صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں، کرنے سے نہیں، بلکہ سارے برے اعمال سے کو کرنے پر ورغلا نہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں قید کر دیتا ہے کہ یہ اس کے بندوں کو گمراہ نہ کر دے، یہ اس کے بندوں کو اس کی نافرمانیوں پر ابھار نہ دے، یہ اس کے بندوں کو رات میں قرآن کی تلاوت اور اس کے سامنے قیام کرنے کے بجائے روڈ چھاپ نہ بنا دے، بازارو نہ بنا دے، بازار اور شاپنگ کرنے والا نہ بنا دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی خصوصیت کے طور پر شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ لَهَا بَابٌ، فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا، سارے دروازے کھول دیتا ہے رب العالمین۔ اور وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ فَلَمْ يُفْتَحْ لَهَا بَابٌ، سارے دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ اور آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یعنی اللہ کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں اس فضا میں کہ اے خیر کے طلب کرنے والوں آگے بڑھو، اور اے شر اور برائی کے چاہنے والوں، برے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والوں اپنے آپ کو روک لو، باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ یہ اللہ کے فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو قد جاءکم شہر عظیم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایک عظیم مہینہ، ایک بڑا مبارک مہینہ، اللہ سے تمہیں قریب کر دینے والا مہینہ، اللہ سے جوڑ دینے والا مہینہ، اللہ کے سامنے کھڑا کر دینے والا مہینہ، اللہ سے مانگ لینے والا مہینہ، یہ آنے والا ہے تم پر، یہ مہینہ بہت جلد آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔
آپ تو 1000 سننے میں آسان لگتا ہے کہ 1000 لیکن یہ 1000 مہینے کی عمر ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ 80 سال سے زیادہ کا یہ وقت ہوتا ہے، یہ 1000 مہینے 80 سال سے زیادہ کا وقت۔ بہت کم لوگ ہمارے سماج میں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایوریج ایج جو ہے وہ 60 سے 70 ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ایک رات اگر 1 سال میں آپ نے پا لیا تو آپ کے 80 سال عمر پائیں اور پوری عمر عبادت کرتے رہے، تب جا کر کے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یہ قرآن میں، اللہ کے رسول نے بھی یہ فرمایا، اور فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کو پانے سے محروم ہو گیا، جو اس رات کو پانے سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر اور ساری بھلائیوں سے محروم ہوگی، ساری بھلائیوں سے محروم ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایکسٹرا آرڈنری انداز میں، غیر معمولی انداز میں اس مہینے کا استقبال کرنا ہے اور اس مہینے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہو اس وقت سے لے کر شوال کے مہینے تک ہم اپنے باقی 11 مہینے میں جو اعمال، جو نیکیاں کرتے ہیں ان سے الگ ہٹ کر کے کچھ نیکیاں کرنا ہے، ان سے الگ ہٹ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا، خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے، کھلواڑ نہ کرے۔ ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں، کیا بھائی قرآن ہے یا کچھ مذاق ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے کہ 3 دن سے کم میں کوئی مکمل قرآن نہ پڑھے۔ وہ کیا پڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے جبریل امین آ کر دور کراتے تھے، پورے مہینے جبریل امین فرشتہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی راتیں نصیب ہو چکی ہیں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے فلسطین جاتے ہیں اور فلسطین سے 7ویں آسمان تک کا سفر کراتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بابرکت رات مہینے بھر میں ایک دن دے دیتا اور کہتا کہ اسی رات میں پورے قرآن کا دور کرا دو جبریل، چلو بات کام ختم کرو، پورے مہینے کیوں ہمارے نبی کو پریشان کرو؟ ایسا نہیں کہا، پورے مہینے آ کر کے دور کراتے تھے جبریل امین۔ اور ہم اور آپ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ جو جتنا تیز پڑھنے والا حافظ مل جائے، ارے ہمارے حافظ صاحب کا کیا پوچھنا ہے، وہ تو راجدھانی ایکسپریس ہے۔ معاف کیجئے گا، قرآن راجدھانی ایکسپریس بنانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کی روح کو تازہ کر دے، سننے پر بھی اور پڑھنے پر بھی، آپ کی روح کو زندہ کر دے، اس لیے نازل ہوا ہے۔ یہ مقابلے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ فلاں حافظ بہت دھیرے پڑھتا ہے اور فلاں تو ایک دم راجدھانی ہے، نہیں۔ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پڑھتے تو جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے، عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے، اور جہاں رحمت کی آیتیں آتی تھیں وہاں اللہ کی رحمت کا سوال کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ قرآن کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کے دل میں، سینے میں کوئی ہانڈی ابل رہی ہے، اس طرح کی آواز نکلتی تھی، کوہکنے کی، رونے کی، گڑگڑانے کی۔ کیا یہ روحیں آپ کے 1 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں ختم جہاں قرآن کیے جاتے ہیں، وہ قرآن ختم کیے جاتے ہیں، یہ روحیں نہیں بیدار ہوں گی، روحوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن، میں نہیں کہتا کہ آپ یہیں آ کر کے پڑھیے، جہاں بھی پڑھیے قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیے، قرآن کی قدر کیجئے۔ آپ کہیے جو آپ کے ہاں تراویح کا امام ہوں کہ بھائی قرآن کو قرآن کی طرح پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھائیے، ورنہ ہم کوئی دوسرا آدمی تلاش لیں گے، تو رمضان کی راتوں کا قیام یہ پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو دن میں روزے رکھیں، رات میں قیام کریں، اور کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہیں۔
قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت بہت اچھی چیز ہے رمضان میں خاص طور سے، یوں تو ہماری روٹین میں یہ شامل ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں تیز تند ہواؤں کی طرح سے سخی ہو جاتے ہیں، سخاوت کا دریا بہتا، سخاوت کی آندھی چلتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی جو ہوتا تھا اسی میں سخاوت کرتے تھے، جو ہوتا تھا اسی کے ذریعے سخاوت کرتے تھے۔ تو یہ بھی عادت اسی رمضان میں آتی ہے، اسی رمضان میں ہمیں اور آپ کو ڈالنی چاہیے۔ رمضان کی قدر کیجئے، رمضان میں جو آدمی اپنی بخشش نہ کرا پائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہے، جبریل امین کی بد دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ یاد ہے نا ممبر والی وہ روایت جس میں ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو رمضان کو پائے اور وہ مغفرت نہ کرا پائے اللہ تعالیٰ سے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ سے دور ہو کر دیا جائے۔ جبریل امین بد دعا کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم آمین کہتے ہیں، تو آپ اس بد دعا کی قبولیت میں شک بھی نہیں کر سکتے ہیں، شک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر جائے اور ہم اپنی زندگی کو نہ بدل پائیں، اپنے سماج کو نہ بدل پائیں، اپنے گھرانوں کو نہ بدل پائیں، اپنے معاشروں میں کوئی تبدیلی نہ لا پائیں، بلکہ رمضان آئے تو ہمارے نوجوان ہردنگ کریں روڈوں پر، رمضان آئے تو چوک چوراہوں پر کیرم کی محفل سج جائے، رمضان آئے تو تاش کھیلے جانے لگے، رمضان آئے تو سوشل میڈیا کی مشغولیت اور زیادہ بڑھ جائے، رمضان آئے تو رات بھر جاگ کر ہم موبائل چلائیں اور دن بھر سوئیں اس لیے کہ روزہ ہے، رمضان آئے تو چیخیں چلائیں دکانداروں کے پاس، گوشت والوں کے پاس، مچھلی والوں کے پاس، اور لوگ کہیں کہ ان کو روزہ لگ گیا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ ساری چیزیں غیر شرعی، غیر اسلامی اور رمضان کے نام پر ڈھونگ ہے، رمضان کے نام پر ڈھونگ ہے، روزہ لگنے کی چیز نہیں ہے، روزہ لگنے کی چیز۔ کبھی کسی صحابی سے کوئی ایک بتا دے کہ کسی صحابی نے بھی رمضان کے روزے، رمضان کے علاوہ بھی وہ روزے رکھتے تھے، ہم تو رکھتے بھی نہیں ہیں، رمضان کے کسی ایک تاریخ میں کسی پر بلند آواز سے بول دیا ہو؟ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، جھوٹ تک بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، بھوکا پیاسا رہے۔ سارے کام ہمارے جو دیگر ایام میں دوسرے مہینوں میں چلتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی چلتے ہیں، بس تھوڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں بس۔ اس کے لیے بھی اب پردے لگ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پردے کے پیچھے کچھ کام کرتے ہیں، بہرحال وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو تو اپنے روزوں کو بچانا چاہیے، اپنے روزوں کا اثر اپنی زندگی پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔